بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم معلما صدق اللہ العظیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور دانشوران عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بہت ہی یونیک اور ایک مثالی پروگرام ہے۔ آج الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر امت کے علماء اور دانشوران دونوں جمع ہیں، اور اس پروگرام سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر قوم کے یہ دونوں دھارے آپس میں مل کر کے کام کریں تو امت کے لیے کتنا نفع مند اور سود مند کام ہو سکتا ہے اور کتنی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت کی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بتایا، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کو امت کے لیے آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنایا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، You have the best model, ideal in the shape of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف صرف قرآن میں نہیں آئی، صرف اللہ نے نہیں کی، بلکہ دنیا میں جو بھی پڑھے لکھے لوگ آئے، اگر انہوں نے حضور کو پڑھا تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت نہیں آئی۔ تھامس کیلیل نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو وہ حیران و شزدر رہ گیا، اور اس نے لکھا How one man could single-handedly wear the wearing tribes and wandering Bedouins into the most civilized nation into less than a decade، کہ مجھے حیرت ہے کہ ایک آدمی نے تن تنہا دنیا کی سب سے زیادہ اجڑ، دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم میں کیسے تبدیل کر دیا۔ اور جارج برنارڈ شاہ نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو اس نے لکھا کہ بائی فار ہی واز دا موسٹ ریمارکیبل پرسن دیٹ ایور سیٹ فوٹ آن ارتھ، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے محمد کی جیسا آدمی دنیا میں نہیں آیا۔ اس نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، I have been sent down to complete good morals and good conduct، I have been sent down as a teacher، کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو اسلام کے اندر اقرا سے اس قوم کا آغاز ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہے قوم جو ہے تعلیم میں پیچھے رہ گئی، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسلمان اسلام کے اعتبار سے مضبوط تھے، مسلمانوں کے اندر دینداری تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی تعلیم میں بھی وہ سب سے آگے تھے۔ نیوٹن کے جو لاز آف نیوٹن نے بنائے، لاز آف موشن بنائے، اور اسی طریقے سے آئنسٹائن نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، جس کی وجہ سے انسان کا چاند کے اوپر جانا آسان ہو گیا، اس سب کی بنیاد میں اگر آپ دیکھیں سب آپ کو مسلم سائنٹسٹ ملیں گے۔
جب جو ہے امریکہ یورپ کے اندر کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی، ہمارے یہاں الحمدللہ بغداد پوری دنیا کا علمی مرکز ہوا کرتا تھا، اور مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں تاتاریوں نے کتابیں جلا دی، لیکن آج بھی پوری امت مسلمہ کے پاس سب سے زیادہ کتابیں ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ اللہ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو تھیسز تھے جو مسلمانوں نے لکھے ان کی تعداد، مخطوطات کی تعداد 9,500 تھی۔ اس پر علامہ اقبال نے اپنا درد انگیز شعر کہا تھا۔ علامہ نے فرمایا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو آج میں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد اور ہمارے ماموں حضرت مولانا عبد المالک مغیثی صاحب اور ان کے دوسرے رفقا، خاص طور سے جناب ڈاکٹر نثار صاحب دامت برکاتہم اور جتنے بھی لوگوں نے اس مشن کو اٹھایا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج کل اس طرح کے اداروں کی بہت ضرورت ہے، اگرچہ دیر ہو گئی ہے لیکن دیر آید درست آید۔ اگر ہمارے اپنے جو ہے ادارے نہیں ہوں گے، ماڈرن ایجوکیشن کے ہمارے ادارے نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ جس کی طرف مفتی عمران صاحب نے اشارہ کیا، میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا کہ واقعتاً آج کل اس طرح کے اداروں کی بہت ضرورت ہے، چونکہ تربیت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، اگر صرف تعلیم ہوگی، تربیت نہیں ہوگی تو ایسی تعلیم کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اسی تعلیم کے بارے میں اللہ نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو ہماری تربیت ہوگی جب ہمارے ادارے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، اچھے انجینئرز ہوں گے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو ڈاکٹر نہیں ہوں گے، ڈاکٹروں کے نام پر وہ انسانیت کا قتل عام کریں گے۔ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، مجرم کرمنل ہیں، جنہوں نے پوری امت کو لوٹا ہے، وہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، لا اصل لہ، یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث ہے نہیں، حضور کی طرف غلط منسوب ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اگر آج ہم ایک راستے پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا راستہ اوجھل نہیں ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ارشاد فرمائی وہ سب فضیلتیں دین کے لیے ہیں، دین کی جو ہے جو دین کا اصل ہے، دینی تعلیم کے لیے وہ فضیلتیں ہیں۔ ہاں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ بات آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کی جو تعلیم ہے اس کو کمزور کریں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے جو مدارس میں علماء پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد صرف 3.5% کی امت میں، اور لاک ڈاؤن کے بعد اگر آپ مدارس کا سروے کریں تو امت میں 1.5 سے 2% ہے علماء مدارس میں جانے والے۔ چونکہ ہمارے یہاں جو ہے مدارس کا جال ہے، اس حساب سے ہم کو یہ لگتا ہے اگر جغرافیکلی آپ پورے ہندوستان کا سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2% علماء سے زیادہ نہیں ہے، مدارس میں جانے والے اسٹوڈنٹس میں جو ہے 2% سے زیادہ نہیں ہے، یا تو اسکول میں جاتے ہیں یا تو پڑھتے ہی نہیں۔ تو جہاں ہم اس کی بات کی فکر کریں علماء، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اسکول کالج بھی رکھیں اور ان کا تعاون کریں، اسی طریقے سے جو اسکول اور کالجز والے ہیں ان کو بھی چاہیے جو ان کے یہاں ان کے سپرویژن میں ان کے انڈر میں جو مدارس جو اسکول چلتے ہیں، کالجز چلتے ہیں، وہ وہاں کے بچوں کو کم سے کم 1 گھنٹہ اگر اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ان کو کوچنگ کر کے بیسک اسلامی تعلیمات دے۔ میں آخر میں حضرت مولانا عاقل صاحب دعوت برکاتہم، حضرت مولانا عبد المالک صاحب، ڈاکٹر نثار صاحب اور سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا، اور میرا ہر طرح سے تعاون کے ساتھ ہے، میں آپ کے مشن کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو کامیاب فرمائے، اور اس مشن کے تحت ایک کالج ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں کالج اور یونیورسٹیز بھی بنوائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔